اسلام کے بارے میں ٹاپ 10 امیزنگ فیکٹ نمبر 1۔ اسلام کی تاریخ کی کچھ ایسے باتیں جنہیں سننے کے بعد آپ مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ تاریخ کا سب سے امیر شخص ایک مسلمان تھا جن کا نام منصب موسیٰ تھا۔ سلطنت عثمانیہ 1 صدی سے بھی زیادہ وقت تک دنیا کی سپر پاور رہی تھی۔ خلافت امیہ کی سرحدیں یورپ کے اسپین سے شروع ہوتی تھیں اور سندھ میں آ کر ختم ہوتی تھیں۔ مغل سلطنت کے دور میں دنیا کی 1/4 دولت ہندوستان میں تھی۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ خلافت راشدہ نے صرف 30 سالوں تک حکومت کی تھی اور 30 سالوں تک دنیا کی سپر پاور رہی۔ حضرت خالد بن ولید اکلوتے ایسے کمانڈر گزرے ہیں جنہوں نے سینکڑوں جنگیں لڑیں اور ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ خیبر کی جنگ کے وقت حضرت علی نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو صرف اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ حضرت عمر نے محض 10 سالوں میں فارس کی سلطنت کو ختم کر دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ کی سرزمین کو فتح کیا تھا۔ فیکٹ نمبر 2۔ آخرکار کیوں شیعہ مسلم محرم میں سینہ پیٹ کر ماتم کرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کے نواسے حضرت حسین کربلا کے میدان میں 72 ساتھیوں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں موجود یزیدیوں کے سامنے کھڑے رہے، لیکن آپ نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا اور ظالموں سے مقابلہ کیا، اور اس کربلا کی سرزمین پر آپ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اور شیعہ اسی وجہ سے ماتم مناتے ہیں اور غم حسین ظاہر کرتے ہیں اور سینہ پیٹ کر خود کو تکلیف دیتے ہیں۔ جہاں شیعہ ماتم کو مانتے ہیں وہیں سنی ماتم کو نہیں مانتے ہیں، لیکن چاہے آپ شیعہ ہوں یا سنی، پہلے آپ مسلمان ہیں، اور اس لیے کمنٹ میں یا حسین ضرور لکھیے گا۔ فیکٹ نمبر 3۔ امام حسن اور امام حسین کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ آپ دونوں نے کچھ وقت کے لیے ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ جو کہ ایک صحابی تھے، وہ حضرت حسن کے پاس آئے اور اختلاف کی وجہ پوچھی۔ حضرت حسن نے فرمایا جاؤ اور حسین سے جا کر اس کے بارے میں پوچھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت حسین کے پاس پہنچے اور اختلاف کی وجہ پوچھی۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ہم دونوں بھائیوں میں کسی بات پر اختلاف ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی امام حسن صلح کرنے میں میری پہل کریں، اور اس کے بعد امام حسن آئے اور آپ نے صلح کر لی۔ اس کے بعد امام حسین نے فرمایا کہ بھائی میں نے نانا جان سے ایک حدیث سنی تھی کہ صلح میں پہل کرنے والا پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ فیکٹ نمبر 4۔ شاید آپ کو ان کا نام تاریخ میں دیکھنے کو نہ ملے، میں بات کر رہا ہوں مولانا مظہر الحق کی۔ یہ بات ہے 1913 کی، جب ہندوستان کے کانپور شہر میں سڑک چوڑی کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک مسجد کا کچھ حصہ توڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف آندولن کر دیا، لیکن اس میں انگریزوں نے بہت سختیاں دکھائیں اور ان کے اوپر گولیاں بھی چلائیں، جس میں کئی سارے مسلمانوں کی جان بھی چلی گئی۔ انگریزوں کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی وکیل اس مقدمے کی پیروی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تب مولانا مظہر الحق کانپور پہنچے اور بنا کسی فیس کے انہوں نے اس کیس کو لڑا، اور مظہر الحق کی تیز ترار دلیلوں کے سامنے انگریز پست ہو گئے۔ سوچنے والی بات یہ کہ جب مسجد کی ذرا سی جگہ کو شہید کیا گیا تب مسلمانوں نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا تھا، اور اب سوچنے والی بات یہ کہ یہی مسلمان کہیں سوئے ہوئے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5۔ قرآن میں اللہ نے 26 نبیوں کا ذکر کیا ہے اور الگ الگ جگہ پر ان کے واقعات اور قصوں کو بیان کیا ہے، جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان نبیوں کی مکمل زندگی کو جاننے کے لیے روحانی بک سینٹر آپ کے لیے قصہ الانبیاء لے کر آیا ہے، جس میں نبیوں کی زندگی اور ان کے قصے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ ساری کتابیں رومن انگلش میں اویلیبل ہیں، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسکرین کو پاز کر کے ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو اور ہندی میں بھی یہ کتابیں اویلیبل ہیں، اور آرڈر کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، اور اگر آپ فیکٹ اور نیٹو 786 کوپن کوڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کو 10% کا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا، تو جائیے اور آرڈر کریے۔